मुअज़्ज़िज़ सामीन हजरात, सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज और गुलशन कुमार तस्लीम आरिफ की आवाज़ में हिंदुस्तान के एक और अजीम बुजुर्ग हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह की शान में आपको एक कैसेट सुनाने जा रहे हैं। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार यूपी में लखनऊ से कुछ आगे अकबरपुर जिले के कछौछा कस्बा में है, जहां मुहर्रम की 27 और 28 तारीख को हर साल आपका उर्स मनाया जाता है। लीजिए, आतिफ सैदपुरी के कलाम और अली अहमद नियाजी के म्यूजिक से संवरा हुआ ये कैसेट तस्लीम आरिफ की आवाज में आप हजरात की नजर करने जा रहे हैं। सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज और गुलशन कुमार। कैसेट का उन्वान है हयाते मखदूम। सारे जमाने में बड़े ही खूब हो मखदूम तुम, दुनिया के हर इंसान को मरगूब हो मखदूम तुम। दोनों जहां में क्यों न हो हर दम तुम्हारी धूम धाम, अल्लाह के महबूब हो मखदूम तुम। दोनों जहां में क्यों ना हो हरदम तुम्हारी धूम धाम, क्योंकि अल्लाह के महबूब हो मखदूम तुम। इसीलिए तो जनाब आतिफ सैदपुरी अपने मतले में कहते हैं, सुनो आतिफ ये सच्ची दास्तां मखदूम अशरफ की। सुनो आतिफ ये सच्ची दास्तां मखदूम अशरफ की। जमाने भर पे अजमत है आया मखदूम अशरफ की। जमाने भर पे अजमत है आया मखदूम अशरफ की। जमाने भर पे अजमत है आया मखदूम अशरफ की। सुनो आतिफ ये सच्ची दास्तां मखदूम अशरफ की। सुनो आतिफ ये सच्ची दास्तां मखदूम अशरफ की। सुनो आतिफ ये सच्ची दास्तां मखदूम अशरफ की। जमाने भर पे अजमत है आया मखदूम अशरफ की। जमाने भर पे अजमत है आया मखदूम अशरफ की। जमाने भर पे अजमत है आया मखदूम अशरफ की। हजरात, पहला बंद यहां से हम शुरू कर रहे हैं, बगौर होकर समाज फरमाएं। कहना है, मुकद्दस जात है मखदूम की हर शख्स को प्यारी। अदाएं आपकी अल्लाह को महबूब है सारी। बड़ी मरगूब है अल्लाह को मखदूम की हस्ती। बुलंदी दो जहां में आपको अल्लाह ने बख्शी। मिसाली मर्तबा है और निहायत खूब है अशरफ। अली ओ फातिमा को खूब ही महबूब है अशरफ। नबी की आल है और वारिसे हसनैन है अशरफ। खुदाए पाक के वलियों के नूरे ऐन है अशरफ।
کیا ہے خانداں کو آپ کے اللہ نے آلہ، ہر انسان خانداں کا آپ کے ہے عظمتوں والا، تھے والد حضرت مخدوم کے سلطان سمنا کے، بڑے ہی چاہنے والے تھے وہ اسلام و ایمان کے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے والد سمنان کے سلطان یعنی بادشاہ تھے اور خدا و رسول سے بے حد محبت رکھنے والے تھے۔ سماعت کیجئے گا آگے۔ تھی ان کے عدل اور انصاف کی شہرت جہاں بھر میں، ہوا کرتے تھے ان کی عادتوں کے چرچے گھر گھر میں، عبادت میں محب رہتے تھے ہر دم خوب قسمت کی، خدا و مصطفیٰ سے آپ کو بے حد محبت کی۔ انہیں اللہ نے توقیر و عصمت کا گوہر بخشا، انہیں اللہ نے توقیر و عظمت کا گوہر بخشا، انہیں اللہ نے توقیر و عصمت کا گوہر بخشا، جناب حضرت مخدوم اشرف صاحب سر بخشا، جناب حضرت مخدوم اشرف صاحب سر بخشا، جناب حضرت مخدوم اشرف صاحب سر بخشا۔ انہیں اللہ نے توقیر و عظمت کا گوہر بخشا، جناب حضرت مخدوم اشرف صاحب سر بخشا۔ اس کے بعد آپ کی پڑھائی لکھائی کس طرح ہوتی ہے، سماعت کیجئے دوسرا بند۔ پڑھائی دی انہوں نے دین کی حضرت کو بچپن سے، کیا واقف انہیں اسلام سے ہر علم ہر فن سے، ہوئی جس وقت کے عمر مبارک 7 سال ان کی، قرآن پاک کے حافظ بنے اور بن گئے قاری، جو پہنچی 15 سال آپ کی عمر مبارک کو، کیا مخدوم کے والد نے پردہ چھوڑا دنیا کو، جہاں سے کر گئے پردہ جو والد ساتھ ایمان کے، تو بیٹھے تخت پر حضرت بنے سلطان سمنا کے، ہوا پھر آپ کے انصاف کا چاروں طرف چرچا، ہر ایک چھوٹا بڑا انسان بنا شہدائی حضرت کا، شہنشاہ کی طرح تھے دیکھنے میں آپ کے حالات، مگر باطن میں تھی اللہ والوں کی طرح ہر بات، ہوئے ایک روز خوابیدہ تو دیکھا خواب حضرت نے کہ حضرت خضر آئے اور فرمایا یہ خوش ہو کے، اگر خواہش تمہیں یہ ہے کہ اعلیٰ مرتبے پاؤ، جگہ ایک ہند میں پنڈو ہے فوراً وہاں جاؤ، وہاں ہے ایک بزرگ اعلیٰ عبادت کام ہے ان کا، ولی ہے اور علاء الدین سنیے نام ہے ان کا۔ سنا جس وقت مسکرائے تو کھولی آنکھ حضرت نے، سنا جس وقت مسکرائے تو کھولی آنکھ حضرت نے، سنا جس وقت مسکرائے تو کھولی آنکھ حضرت نے، خوشی کے مارے جھوم اٹھے بلندی پائی قسمت نے، خوشی کے مارے جھوم اٹھے بلندی پائی قسمت نے، خوشی کے مارے جھوم اٹھے بلندی پائی قسمت نے۔
ایک روز آپ ایک خواب دیکھتے ہیں. اس خواب میں آپ سے کوئی کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں یہ خواہش ہے، حضرت خضر فرما رہے ہیں کہ تم اعلیٰ مرتبے پاؤ تو ہند میں ایک جگہ پنڈوا ہے، وہاں فوراً چلے جاؤ. وہاں ایک بزرگ ہیں جن کا اعلیٰ مقام ہے اور عبادت کام ہے، ان کا نام ہے علاء الدین. آپ نے جس وقت یہ مژدہ حضرت خضر سے سنا اور آنکھ کھلی تو خوشی کے مارے جھوم اٹھتے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے سماعت فرمائیں. اتارا آپ نے سر سے رکھا تھا تاج جو سر پر، لگائی تخت شاہی کو شہ سمنان نے ٹھوکر، سبھی سامان عشرت اور شاہی محل کو چھوڑا، خوشی کے ساتھ خاص و عام رشتہ آپ نے توڑا. زمانے کی محبت آپ کے دل سے گئی ساری، فقط عشق خدا اچھا لگا بھائی نہ سرداری، ہوئی سایہ فگن رحمت شہنشاہ رسالت کی، بفضل کی بریا ہونے لگی برسات رحمت کی. خدا و مصطفیٰ کا ہو گیا یہ شاہ دیوانہ، رکھا سر پر بڑے ہی ناز سے تاج فقیرانہ، خوشی سے پھر شہ سمنان نے رفتے سفر باندھا، چلے ہندوستان کو اور کیا تقدیر کو اعلیٰ، سفر کی مشکلیں برداشت کی اور ہند میں آئے، تیارے پیر میں پہنچے ادب ان کا بجا لائے، کری خدمت تو خادم سے بنے مخدوم سمنانی، بنے اللہ والے کر دیا مرشد نے لاسانی، گزارے سال 12 مرشد برحق کی خدمت میں، ستارے ہی ستارے بھر لیے دامان قسمت میں، دیا جام ولایت کر دیا مسرور مرشد نے، دیا جام ولایت کر دیا مسرور مرشد نے، دیا جام ولایت کر دیا مسرور مرشد نے، کیا مخدوم کو مثل قمر پر نور مرشد نے، یا مخدوم کو مثل قمر پر نور مرشد نے، یا مخدوم کو مثل قمر پر نور مرشد نے. خواب دیکھنے کے بعد آپ اپنے سر سے بادشاہت کا جو تاج تھا اس کو ٹھوکر لگاتے ہیں اور فقیرانہ لباس پہن لیتے ہیں، ہندوستان کی طرف سمنان سے کوچ فرمایا اور آخر کار آپ اپنے پیر و مرشد کے دیار میں آ جاتے ہیں. 12 سال پیر و مرشد کی جب خدمت کی حضرت مخدوم سمنانی نے تو آپ کی پیر و مرشد آپ کو جامع ولایت عطا کرتے ہیں اور آپ خادم سے مخدوم بن جاتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے سماعت کیجیے حضرات. کہا ایک دن بڑے ہی پیار سے مرشد نے اے پیارے، قریب آؤ میرے تسکین جاؤ دل اے ماں پارے، قریب آئے تو مرشد نے لگایا اپنے سینے سے، نوازا خوب خوب ان کو ولایت کے خزینے سے، جبیں کو چوم کر تاج خلافت رکھ کے فرمایا، بتاؤں کام جو تم کو ضرور انجام وہ دینا، میرا یہ حکم ہے کہ بستیوں میں جا بجا جاؤ،
वहाँ जो लोग हैं उनको खुदा की राह दिखलाओ, नबी का इश्क दीजिए और वहदत का सबक दीजिए, शरीयत का सबक दीजिए, तरीकत का सबक दीजिए। मिला ये हुक्म जब पीरे तरीकत का इजाजत ली, सलामी पेश की और राह हक के हो गए राही। किया करते थे जाकर बस्तियों में जा बजा तकरीर, जहां वालों ने पाया रहनुमा और एक अच्छा पीर। समात करते थे इंसान जो तकरीर हजरत से, हुआ करते थे माला माल वो ईमा की दौलत से। बयानो बाज फरमाते हुए फिर जा बजा हजरत, कछौछा पहुंचे और पक्षी कछौछा को बड़ी अजमत। इस तरीके से हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी अपने पीरो मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक जा बजा बस्तियों में तकरीर करते हुए और लोगों को अल्लाह और रसूल की बताए हुए रास्ते पर अमल करने की हिदायत देते हुए कछौछा तशरीफ ले आते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, आइए सुनते हैं। बयानो बाज फरमाते हुए फिर जा बजा हजरत, कछौछा पहुंचे और पक्षी कछौछा को बड़ी अजमत। करम और फैज का दरिया शहे समना बहाते थे, गिरा करते थे उसमें आबिशार अल्लाह की रहमत के। नजर आते थे आशिक खूब उनके हर सू शोहरत की, खुदाए पाक की उन आशिकों पर खास रहमत की। शहे समनान के लुत्फो करम का बोलबाला था, शहे समनान के लुत्फो करम का बोलबाला था, शहे समनान के लुत्फो करम का बोलबाला था। उन्हीं के नूर का चारों तरफ फैला उजाला था, उन्हीं के नूर का चारों तरफ फैला उजाला था, उन्हीं के नूर का चारों तरफ फैला उजाला था। शहे समनान के लुत्फो करम का बोलबाला था और उन्हीं के नूर का चारों तरफ फैला उजाला था। हजरत एक दिन का वाकया मैं पेश कर रहा हूँ। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी किसी काम से जा रहे थे तो रास्ते में आपको कुछ चरवाहे मिलते हैं, यानी जानवर चराने वाले, जो झूठ बोलने के आदी थे। उन्हें कुछ शरारत सूझी और उन्होंने मखदूम अशरफ समनानी से क्या कहा, समाअत फरमाइए, ये बड़ा प्यारा वाकया। कहीं को जा रहे थे आप एक दिन काम से कोई, तो रास्ते में मिले चरवाहे जो थे झूठ के आदी। उन्हीं से रास्ता मंजिल का पूछा आपने अपनी, बताई राह गलत मखदूम को उनको हंसी सूझी। कहा हंसकर बनाएंगे हंसी ये वापस आएंगे, जनाब इस रास्ते में एक बड़ा तालाब पाएंगे। जो पहुंचे पास उस तालाब के तो फिर हुआ ऐसा, लिया नामे खुदा तालाब में रखा कदम अपना। किया मखदूम ने तालाब पारिक आन के अंदर, हुए ये देख कर चरवाहे सबके सब रफू चक्कर। हंसी फिर एक जगह लोगों को सूझी और किया ऐसा, कफन एक जिंदा लड़के को
पहनाया और ये समझाया, जनाजे की नमाज अशरफ पढ़ाने को खड़े हूँ जब, तो उठ के भाग जाना, खोल देना राज उनका तब। फिर उस जिंदा जनाजे को लिए हजरत के पास आए, करी यूं इल्तिजा हजरत जनाजा हम ये हैं लाए, नमाज इसकी पढ़ा दीजिए, रखी है सामने मैयत, हुई थी मौत ये कुछ देर पहले नागहा हजरत। कहा मखदूम अशरफ ने मुझे तुम यूं न बहकाओ, हंसी दुर्वैश से तुम मत करो, जाओ चले जाओ। आप फरमाते हैं कि देखो तुम मुझे बहकाने की कोशिश मत करो, दुर्वैश से ये हंसी तुम्हें महंगी पड़ सकती है। लेकिन जब उन लोगों ने इसरार किया कि हजरत आप तो इसके जनाजे की नमाज पढ़ाइए, तो हजरत मखदूम अशरफ समनानी ने जब उसकी नमाज पढ़ाई तो क्या वो उठकर भागा जिंदा लड़का? जरा सुनिएगा। किया इसरार उन अशखास ने जब ज्यादा हजरत से, तो हजरत ने नमाज उसकी पढ़ाई क़िबला रूहों के, मगर भागा नहीं उठकर वो हर इंसान हैरान था, जो देखा खोल कर मुंह तो हकीकत में ही बेजान था। जुबाने पाक से हजरत की उस दम लफ्ज ये निकले कि इस बस्ती में मर जाया करेंगे सब जवां होके। हुआ ये हाल फिर तो जो जवां होता वो मर जाता, बला नाजिल हुई हर शख्स बस्ती छोड़ कर भागा। नहीं आबाद उस बस्ती में अब कोई भी इंसान है, नहीं आबाद उस बस्ती में अब कोई भी इंसान है, नहीं आबाद उस बस्ती में अब कोई भी इंसान है। हुई मुद्दत वो बस्ती आज तक वीरा की वीरा है, हुई मुद्दत वो बस्ती आज तक वीरा की वीरा है, हुई मुद्दत वो बस्ती आज तक वीरा की वीरा है। हजरत ने जब उसके जनाजे की नमाज पढ़ाई तो फिर वो जिंदा नहीं बल्कि वाकई मर गया। और आपने अपनी जुबान पाक से ये कहा कि इस बस्ती में जो भी नौजवान लड़का होगा वो मर जाया करेगा। फिर तो ये हाल हो गया, वहां पर एक बला नाजिल हुई और हर शख्स वो बस्ती छोड़कर भाग गया। आज तक वो बस्ती दोबारा आबाद नहीं हुई। लेकिन हजरत की कुछ और करामातें मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं, समाप्त कीजिएगा। जहां में आपके इल्मो अमल की हर सू शोहरत थी, बजा करते थे डंके आपके सबको अकीदत थी। हुई एक रोज हाजिर एक बुढ़िया एक पिसर लेकर, गिरी कदमों में आकर और बोली करके आंखें तर। यकीन है आप पर पूरा, अकीदत है मुझे सच्ची, दुआ जो आप मांगोगे खुदा फरमाएगा पूरी। दमे रुखसत है मेरे लाडले का, देखिए मखदूम, बहुक्मे किबरिया कुछ जिंदगी दे दीजिए मखदूम। जो देखा आपने लड़का तो बेहद खस्ता हालत है, कहा अब जिंदगी इसकी नहीं ये वक्त रुखसत है। आप फरमाते हैं उस लड़के को देखकर कि अब इस लड़के का आखिरी वक्त है। लेकिन ये सुनकर वो बूढ़ी माँ गिड़गिड़ाती है और क्या कहती है, समाप्त कीजिएगा। ये सुनकर गिड़गिड़ाई
اور کہا اس کو شفا دیجیے خدا کے حکم سے کچھ زندگی اس کی بڑھا دیجیے کیا اصرار بڑھیا نے شہ سمنا سے جب زیادہ تو اپنی زندگی دینے کا اس سے کر لیا وعدہ کہا 10 سال اپنی زندگی اس کو عطا کر دی رہے گا 10 برس تک باحیات اس کو دعا کر دی دعا مخدوم کی اللہ نے مقبول فرمائی اور اس چھوٹے پسر نے زندگی 10 سال کی پائی جہاں میں آپ کے جود و سخا کا نام ہے مخدوم جہاں میں آپ کے جود و سخا کا نام ہے مخدوم یا مخدوم پیا جہاں میں آپ کے جود و سخا کا نام ہے مخدوم خدا کا آپ پر انعام اور اکرام ہے مخدوم خدا کا آپ پر انعام اور اکرام ہے مخدوم خدا کا آپ پر انعام اور اکرام ہے مخدوم طریقے سے آپ کے جود و سخا کی دھوم دنیا میں ہوئی لیکن آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب میں حج بیت اللہ جاؤں گا تو کس طریقے سے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں سنیے گا بڑے آرام سے رہتے رہے حضرت کا چوچا میں کہ ان کے ماننے والے ہزاروں شخص دنیا میں رہا کرتے تھے کافی لوگ ہر دم ان کی خدمت میں زمانے کو بھلایا تھا شہ سمنا کی الفت میں اٹھا ایک روز یہ جذبہ شہ سمنا کے سینے میں کروں میں حج بیت اللہ اور جاؤں مدینے میں خوشی سے حضرت مخدوم نے رختے سفر باندھا لگایا نعرے تکبیر کا ایک زور سے نعرہ خدائے پاک کی رحمت کے بادل چھا گئے ان پر بڑے ہی پیار سے چوما فرشتوں نے رخے انور کیا مرغوب پانی کا جہاز اللہ کے پیارے نے سفر جاری کیا صد شوق اس روشن ستارے نے چلا لے کر سبھی کو جانب منزل جہاز ان کا گلے امید ان کا حق تعالی نے کھلایا تھا اچانک وقت آیا ایک دوران سفر ایسا سفر کے دوران ایک وقت ایسا آیا کہ ہوا رک جاتی ہے الٹی ہوا چلنے لگتی ہے اور وہ جہاز ٹھہر جاتا ہے لیکن اچانک وقت آیا ایک دوران سفر ایسا رکی باد موافق اور جہاز ان کا وہیں ٹھہرا رہی باد موافق 3 دن تک بند ہی پھر تو پریشان تھے مسافر اور حیرانی ہوئی سب کو پریشانی بڑھی ہر شخص کو حد سے کہیں زیادہ ہوئی حالت خراب ہو گیا غمگین ہر چہرہ ہوئے ناچار اور مجبور و بے بس سب مسافر جب کری یوں التجا مخدوم اشرف سے سبھی نے تب جو چاہو آپ تو وقت مصیبت آج ٹل جائے
इशारा कीजिए बादे मुवाफिक को के चल जाए। इशारा आपने बादे मुवाफिक को किया फौरन, चली बादे मुवाफिक और जहाज उनका चला फौरन। हर एक दिल में बढ़ी फिर तो अकीदत शाह सबना की। हर एक दिल में बड़ी फिर तो अकीदत शाह सबना की। हर एक दिल में बढ़ी फिर तो अकीदत शाह सबना की। चला करती है हर शय पर हुकूमत शाह सबना की। चला करती है हर शय पर हुकूमत शाह सबना की। चला करती है हर शय पर हुकूमत शाह सबना की। चला करती है हर शय पर हुकूमत शाह सबना की। चला करती है हर शय पर हुकूमत शाह सबना की। सामईन हजरात, जब आप हज को तशरीफ ले जा रहे थे तो रास्ते के कुछ वाकयात इस वक्त आप समाअत फरमा रहे हैं। रवा था जानिबे मंजिल जहाज और तेज चलता था दुरूदे पाक हर इंसान के होठों से निकलता था। हुआ कुछ रास्ता तय तो हुआ एक वाकया ऐसा, अचानक फट गया ठहरा हुआ पानी समंदर का और उससे मर्द एक निकला हुआ वो भी सवार एकदम। जुबां पर उसकी जारी थी सनाए रब्बे दो आलम। मुसाफिर देख कर ये माजरा हैरान थे सारे, न जाने कौन है मुंह तक रहे थे गौर से सारे। कहा एक शख्स ने तुम कौन हो आगाह फरमाओ, कहाँ है घर तुम्हारा काम क्या करते हो बतलाओ। कहा उसने बसी है एक समंदर में बड़ी बस्ती, इबादत काम है सबका वहाँ आला भी है हस्ती। खलीफा भी वहाँ रहते हैं एक जो है बड़े आला, उन्हीं का हूँ मुरीद और हूँ उन्हीं का चाहने वाला। शहे समनान का खुद को खलीफा वो बताते हैं, खिलाफत पाई है उनसे उन्हीं से फैज उठाते हैं। समात कर रहा था जो बशर बातें बगौर उससे, कहा उसने के दादा पीर तेरे हैं यहीं बैठे। कही ये बात तो पीर उसके निकले जल्द पानी से, गिरे मखदूम के कदमों में आकर शादमानी से। वो मिलकर पीरो मुर्शिद से नहीं भूले समाते थे, मसरत बेहिसाब उनको मिली थी मुस्कुराते थे। रहा करते हैं आशिक हर जगह मखदूम अशरफ के। रहा करते हैं आशिक हर जगह मखदूम अशरफ के। रहा करते हैं आशिक हर जगह मखदूम अशरफ के। बजेंगे हर तरफ डंक के सदा मखदूम अशरफ के। बजेंगे हर तरफ डंके सदा मखदूम अशरफ के। बजेंगे हर तरफ डंके सदा मखदूम अशरफ के।
دیکھا آپ نے کس طریقے سے وہ سمندر کا پانی پھٹتا ہے اور ایک شخص اسی جہاز میں آ کر سوار ہوتا ہے. یہ راستے کی کراماتیں ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے آئیے سنتے ہیں. رہا یہ ورد دوران سفر مخدوم کا واللہ، لبے اقدس پہ الا اللہ اور دل میں رسول اللہ، کیا سب راستہ طے اور بیت اللہ تک پہنچے، کیا کرتے ہیں جس کے سامنے ارض و فلک سجدے، جو پہنچی خانہ کعبہ کے حاضر آپ کی ہستی، صدا اللہ اکبر نعرہ تکبیر کی گونجی، ہوا گلزار دل میں الفت سبحان کا گلشن، کہ جس کی مہک سے تازہ ہوا ایمان کا گلشن. بہاریں ہی بہاریں آئیں ایسی باغ میں دل کے، نہیں آتی خزاں جن کو لدی رہتی ہے پھولوں سے، پڑی نورانی کرنیں دل کے روشن دان کے اندر، ہوئی پھر روشنی ہی روشنی ایمان کے اندر. زباں پر آپ کے تھی آیت قرآن اعظم کی، اطاعت کی تھی اللہ پاک کے فرمان اعظم کی، عبادت آپ نے کی اور رہائی پائی ہر غم سے، بجھائی حسرتوں کے ساتھ پھر پیاسا بے زمزم سے، کیے وہ کام سارے فرض ہیں جو واسطے حج کے، ادا دل سے کیے ارکان حج پاک کے سارے. بلندی مل گئی اللہ کے لطف و عنایت سے، بلندی مل گئی اللہ کے لطف و عنایت سے، بلندی مل گئی اللہ کے لطف و عنایت سے، سند جنت کی پائی آپ نے اللہ کی رحمت سے، سند جنت کی پائی آپ نے اللہ کی رحمت سے، سند جنت کی پائی آپ نے اللہ کی رحمت سے. حضرات اس وقت آپ سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات سن رہے ہیں. کس طریقے سے آپ حج کو جاتے ہیں اور حج بیت اللہ کی زیارت کرنے کے بعد اب آپ مدینہ کس طرح جاتے ہیں. آئیے سماعت فرمائیں. چلے پھر حج بیت اللہ کر کے وہ مدینے کو، سجایا مصطفیٰ کے عشق کے پھولوں سے سینے کو، مچل اٹھی محبت مصطفیٰ کی سینے کے اندر، چلی سوئے مدینہ خوبیے قسمت انہیں لے کر، درود پاک کے گل جھڑ رہے تھے دہن سے اکثر، فرشتے چومتے تھے پیار سے لب آپ کے آ کر، رہے سارے سفر میں وہ تزن وہ عشق آقا میں، ترانے گنگناتے مصطفیٰ کے پہنچے طیبہ میں، قدم مخدوم نے ایسی زمین پاک پر رکھا، ہوا کرتا ہے جس کی عظمتوں کا خلد میں چرچا، فلک بھی جس زمین کی سربلندی پر پشیماں ہے، پشیماں جس کی رانائی پہ جنت کا گلستان ہے، کیے پھر آپ نے سرکار کے روضے کے نظارے، عقیدت سے لیے سنگے درے
महबूब के वो से, पिया महबूब की उल्फत का पैमाना तो दिल झूमा। बड़े ही प्यार से सरकार का नक्शे कदम चूमा। हुए फिर हम कलाम उल्फत से वो महबूब बारी से, सलामी पेश खिदमत की बड़ी ही इनकसारी से। लिया दामन में अपने आप को महबूब दावर ने, लिया दामन में अपने आप को महबूब दावर ने, लिया दामन में अपने आप को महबूब दावर ने। बड़े ऊंचे शरफ पाए रसूल अल्लाह के दिलबर ने। बड़े ऊंचे शरफ पाए रसूल अल्लाह के दिलबर ने, बड़े ऊंचे शरफ पाए रसूल अल्लाह के दिलबर ने। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े पाक पर जाकर आपकी ये तमन्ना पूरी हो जाती है। लेकिन जब आप मदीने की ज़ियारत से फैज़याब हो जाते हैं तो आपके दिल में ये जज्बा मचलता है, ये ख्वाहिश उठती है कि अब हम औलिया अल्लाह के मज़ार पर देखें। तो जब आपके दिल में ये हसरत मचलती है तो आप औलिया अल्लाह के मज़ार का इरादा लेकर चल पड़ते हैं। उनके साथ अल्लाह के कुछ और बंदे भी होते हैं, लेकिन उस सफ़र की कुछ करामतें भी आप हजरात मुलाहिज़ा फरमाएं। कहना है, उठा ये जोश दरियाए दिले मखदूम के अंदर, मज़ाराते वली अल्लाह पर दूं हाज़िरी जाकर। चले करके इरादा पीने जामे फैज़ मस्ताने, हुए हमराह वो भी औलिया के थे जो दीवाने। हर एक दिल में वली अल्लाह की सच्ची अकीदत थी, और उन सारे अकीदत मंदों पे अल्लाह की रहमत थी। खुदाए पाक के वलियों के नगमे गुनगुनाते थे, उन्हीं के नाम के नारे मोहब्बत से लगाते थे। रहा अल्लाह वालों का सफर कुछ रोज तक जारी, रुके फिर एक जगह जाकर गुलामों ताजवर सब ही। वहाँ गुजरे कई दिन बेसरो सामान थे सब लोग, हमारा हाल क्या होगा बड़े हैरान थे सब लोग। नहीं है खाने पीने का कोई सामान क्या होगा, रकम हम पर नहीं कुछ सोचता था काफिला उनका। परेशान थे सभी के सख्त मुश्किल आ पड़ी हम पर, हुई है नाज़िल इस दम ये मुसीबत की घड़ी हम पर। हुए जब भूख से बेचैन तो मखदूम से बोले, मदद कीजिए हमारी सख्त मुश्किल आ पड़ी हम पे। हमारे पास खाने का नहीं सामान है इस दम, हमारे पास खाने का नहीं सामान है इस दम, हमारे पास खाने का नहीं सामान है इस दम। सभी की भूख के मारे लबों पर जान है इस दम। सभी की भूख के मारे लबों पर जान है इस दम, सभी की भूख के मारे लबों पर जान है इस दम।
یہ قافلے والے حضرت مخدوم اشرف سمنانی سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اب کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں بچا ہے، کئی دن ہو گئے ہیں اور سب بھوک کی وجہ سے پریشان ہیں، کیا کیا جائے؟ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ نے قافلے والوں سے جب یہ باتیں سنی تو آپ کہنے لگے کہ اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، ایسا کیجئے اگر کسی کے پاس لوہے کی کوئی چیز ہو تو وہ مجھے دے دیجئے۔ یہ سن کر قافلے کا ایک شخص کہتا ہے کہ ہاں میرے پاس لوہے کی ایک زنجیر ہے۔ تو اس لوہے کی زنجیر پر جب حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کی نظر مبارک پڑ جاتی ہے تو وہ لوہا کیا بن جاتا ہے، سماعت کیجئے گا۔ سنی جب یہ خبر تو آپ نے سب سے یہ فرمایا، ذرا سی بات پر کیوں ہے پریشان قافلہ میرا، نہیں سامان کھانے کا نکالو دل سے اس غم کو، خدائے پاک ہے رزاق دے گا رزق وہ ہم کو، یہاں آرام سے ٹھہرو خدا کا لام لو سب لوگ، گھڑی ہے صبر کی یہ صبر ہی سے کام لو سب لوگ، خدا کی یاد میں مصروف ہو ہر قافلے والا، ہمارے قافلے پر رحم فرمائے گا حق تعالی، درود پاک پڑھیے جھوم کر سرکار عالم پر، کریں گے بارش لطف و کرم سرکار بھی ہم پر، مگر ایک بات میری آپ سب باغور سن لیجئے، اگر تھوڑا سا لوہا ہو کسی کے پاس تو دیجئے، کہا ایک شخص نے زنجیر ہے لوہے کی مجھ پر، ابھی میں لا کے دیتا ہوں ذرا سی دیر کے اندر، گیا دوڑا ہوا زنجیر لایا ایک ساعت میں، رکھی زنجیر لا کر با ادب حضرت کی خدمت میں، رکھا جس وقت اس زنجیر کو خدمت میں حضرت کی، تو ڈالی آپ نے فوراً نظر اس پر ولایت کی، اس نظر کرم میں با خدا تاثیر تھی ایسی، اس نظر کرم میں با خدا تاثیر تھی ایسی، اس نظر کرم میں با خدا تاثیر تھی ایسی، بنی زنجیر سونے کی جو تھی زنجیر لوہے کی، بنی زنجیر سونے کی جو تھی زنجیر لوہے کی، بنی زنجیر سونے کی جو تھی زنجیر لوہے کی، سبحان اللہ۔ حضرات دیکھا آپ نے یہ عالی مرتبہ ہے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کا، وہ لوہے کی زنجیر جس وقت آپ کی نظر پڑتی ہے تو سونے کی بن جاتی ہے، جب وہ زنجیر سونے کی بن گئی تو آپ ایک شخص سے کہنے لگے کہ اب اس زنجیر کو تم بازار میں لے جاؤ اور بیچ کر واپس آ جاؤ، لیکن یہ سونے کی زنجیر صرف اتنی ہی بیچنا جتنے کی 2-3 دن کی غذا آ سکے، اور باقی جو بچے اس کو تالاب میں پھینک دینا۔ تو آگے کیا ہوا سماعت فرمائیے۔ بڑے اس بات پر حیران تھے سب قافلے والے، یہ سب نے نچھاور پھول پھر عشق و عقیدت کے، دیا حضرت نے سونا ایک بشر کو اور فرمایا،
اسے بازار میں لے جا کے بیچ اور جلد واپس آ، فقط زنجیر یہ سونے کی جا کر بیچنا، اتنی غذا 2-3 دن کے واسطے آ جائے لوگوں کی، بچے باقی جو سونا پھینکنا تالاب کے اندر، سکون و چین بخشو قافلے کو جلد تر آ کر، گیا دوڑا ہوا بازار لے کر آ گیا کھانا، تناول قافلے کے سارے لوگوں نے کیا کھانا، سب اہل قافلہ فارغ ہوئے جب کام سے اپنے، سفر کے واسطے پھر چل پڑے سب قافلے والے، بڑے آگے تو جنگل ایک ایسا راہ میں پایا کہ جس کا گوشہ گوشہ اژدہوں اور سانپوں سے پر تھا، کہا حضرت سے جنگل پر خطر رستے میں حائل ہے، گزر اس راستے سے قافلے کا سخت مشکل ہے، کہا مخدوم نے اللہ مدد فرمائے گا، اس دم بآسانی گزر ہو جائے گا، دل سے نکالو غم، ڈرو مت چل پڑو اے قافلے والو، نڈر ہو کر ملا یہ حکم ان کا تو چلے سب بے خطر ہو کر، چلے کچھ دور دیکھا اژدہا ایک ایسا جنگل میں، یہ لگتا تھا کہ جیسے سب کو وہ کھا جائے گا پل میں، اس خطرناک جنگل سے جب یہ قافلہ گزر رہا تھا تو آپ نے دیکھا ایک ایسا اژدہا، اس کو دیکھ کر یہ لگتا تھا کہ یہ اژدہا سب کو کھا جائے گا، لیکن آگے سنیے گا، مخدوم اشرف سمنانی اس قافلے کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ تعالی کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے ولی جس قافلے کی سرداری کر رہے ہوں اس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے اور اس قافلے کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ اسی بات کو جناب عاطف سید پوری جو اس واقعے کے مصنف ہیں اپنے نشار میں بیان کر رہے ہیں، کس طرح سماعت کیجیے گا۔ ہر ایک جانب تھے سانپ اور اژدہا، گھبرائے سارے لوگ، پسینے میں نہائے تھر تھرائے ڈر کے مارے لوگ، مگر مخدوم نے اس اژدہے سے ڈر نہیں کھایا، عصا جو ہاتھ میں تھا وہ زمین پر آپ نے ڈالا، عصا جو آپ نے ڈالا بنا وہ شیر ایک پل میں، کیا ٹکڑے ہی ٹکڑے اژدہے کو لے کے چنگل میں، جدھر وہ شیر جاتا اژدہوں کو کھا کے آتا تھا، بہت تھے سانپ لیکن کامیابی شیر پاتا تھا، کرامت دیکھ کر مخدوم کی یہ قافلے والے، بنے عشاق ان کے اور ان کے رتبے پہچانے، تمامی قافلہ اللہ کے ولیوں کا دیوانہ، رواں تھا رہبری میں آپ کی ہر ایک مستانہ، مزار اللہ کے ولیوں کے جو رستے میں پاتے تھے، ادب کے ساتھ ان پر حاضری وہ دیتے جاتے تھے، تو ہر فیض و کرم کے اولیاء اللہ سے پائے، ہر فیض و کرم کے اولیاء اللہ سے پائے، ہر فیض و کرم کے اولیاء اللہ سے پائے، شہ سمنان پھر واپس کچوچا کے لیے آئے، شہ سمنان پھر واپس کچوچا کے لیے آئے، شہ سمنان پھر واپس کچوچا کے لیے آئے۔
سامعین حضرات، اس طریقے سے ہمارے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ تمام اولیاء اللہ جن کے مزارات راستے میں پڑتے ہیں، ان کی زیارت کرنے کے بعد آپ کچھوچا میں واپس آ جاتے ہیں۔ حضرات، تسلیم عارف کی یہ کوشش رہتی ہے کہ ہندوستان کے جو بزرگان دین ہیں ان سب کی شان میں ان کی سوانح حیات سنائیں۔ اسی سلسلے کی یہ کڑی آپ اس وقت حیات مخدوم میں سن رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری آگے یہ کوشش ہوگی کہ ہم حضرت سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ جن کا مزار بہرائچ میں ہے، ان کی شان میں بھی آپ حضرات کو سنائیں۔ تو انتظار کیجیے گا حضرت سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ کی شان میں ہمارے اگلے کیسٹ کا، اور یہ آخری بند آپ کی سوانح حیات کا اب میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سماعت کیجیے گا کس طریقے سے حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ علیہ کی رحلت ہوتی ہے۔ یہ آخری بند پیش خدمت ہے، ملاحظہ کریں۔ شہ سمنان کے در سے کرم کے دریا بہتے تھے، جہاں میں آپ کے فیض و کرم کے چرچے رہتے تھے، رہا کرتے تھے خدمت میں بہت شاہ و غریب ان کی، گداؤں کی درے مخدوم پر ایک بھیڑ رہتی تھی، خدا کی یاد میں شام و سحر ان کے گزرتے تھے، کرم کی بھیک سے وہ دامن دنیا کو بھرتے تھے، حیات پاک آخر کار اپنی کر فنا ڈالی، مٹا کے راہ حق میں آپ نے ہستی بقا پالی، یہ سورج معرفت اور علم کا جس روز ڈوبا تھا، ہی 27 تاریخ اور محرم کا مہینہ تھا۔ حضرات، محرم کی 27 تاریخ کو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ اس جہان فانی سے پردہ فرماتے ہیں، اور یہ معرفت کا سورج جب ڈوب جاتا ہے اس کے بعد اس کا فیض آج تک اہل دنیا پر جاری ہے، اور سلسلہ اشرفیہ کے لاکھوں عقیدت مند آج بھی ہندوستان اور ہندوستان سے باہر موجود ہیں۔ جناب عاطف سید پوری کا یہ آخری بند پیش خدمت ہے، کہنا ہے، مگر اس شمس کی چاروں طرف ہے روشنی، اب تک اٹھاتے ہیں سبھی اس روشنی سے فائدہ، بے شک سبھی میں خانہ مخدوم سے سرشار ہوتے ہیں، گلستان آپ کے مستانوں کے گلزار ہوتے ہیں، عنایت کی سخاوت کی تمہاری دھوم اشرف ہے، جسے دیکھو وہی شیدائی مخدوم اشرف ہے، کسی کی حضرت مخدوم سی عظمت نہیں ہوگی، کسی مداح سے بھی آپ کی مدحت نہیں ہوگی، کرم ہے عاطف اشرف پہ یہ مختار اشرف کا، کرم ہے عاطف اشرف پہ یہ مختار اشرف کا، کرم ہے عاطف اشرف پہ یہ مختار اشرف کا، کیا ہے نظم اس نے حال جو سرکار اشرف کا، کیا ہے نظم اس نے حال کو سرکار اشرف کا، کیا ہے نظم اس نے حال کو سرکار اشرف کا، کرم ہے عاطف اشرف پہ یہ مختار اشرف کا، کرم ہے عاطف اشرف پہ یہ مختار اشرف کا، کرم ہے عاطف اشرف پہ یہ مختار اشرف کا، کیا ہے نظم اس نے حال جو سرکار اشرف کا، کیا